Welcome in Informational Video Center. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ببرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں سہیلیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی اور مجھے میری والدہ پکڑ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر چھوڑ آئیں۔ ناظرین، آج کا جو واقعہ ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی کے بارے میں ہے۔ ان کا نکاح کیسے ہوا اور کس عمر میں ہوا اور رخصتی کب ہوئی، تو اس واقعے کو لازمی دیکھیے گا اور اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ سیدہ عائشہ بنت حضرت ابوبکر صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ تھیں۔ آپ کو ام المؤمنین کے خطاب سے یاد کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد عہدہ خلفائے راشدین میں آپ کی شخصیت بہت نمایاں نظر آتی ہے۔ ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال کے بعد آپ کا نکاح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ خوش نصیب عورت ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خود منتخب فرمایا تھا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی سے قبل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ ریشم کے کپڑے میں کوئی چیز لپیٹ کر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کاشانہ نبوت میں حرم نبوی کی حیثیت سے داخل ہونے کے بعد قرآن مجید کا ایک بڑا حصہ نازل ہوا۔ آپ کو کمن بیشن 10 سال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہنے کا شرف حاصل ہے۔ جب آپ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئے تو روایات کے مطابق حضرت عائشہ صدیقہ کی عمر مبارک 6 سال تھی، جبکہ بعض روایات میں 7 سال عمر بتائی گئی ہے۔ 400 درہم آپ کا حق مہر مقرر ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکاح کے بعد 3 سال مکہ مکرمہ میں مقیم رہے۔ اس کے بعد آپ نے مدینہ ہجرت فرمائی، جس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی ساتھ تھے، لیکن ان کے اہل و عیال مکہ میں ہی مقیم رہے، اور مدینہ ہجرت مکمل ہونے کے بعد جب وہاں تسلی بخش صورتحال سامنے آئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اہل و عیال کو مدینہ بلوا لیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ میری عمر 6 سال کی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میرا نکاح ہوا، پھر ہم ہجرت کر کے مدینہ آئے، بنی حارث بنی خزرج کے مقام پر اترے، پھر مجھے شدید بخار آیا کہ میرے سر کے بال گرنے لگے اور وہ کانوں تک رہ گئے۔ پھر ایک دن میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ جھولے میں بیٹھی تھی، جھولا جھول رہی تھی، میری والدہ ام رومان میرے پاس آئیں اور مجھے زور سے آواز دی۔ میں نے ان کے پاس چلی گئی اور اس حال میں کہ مجھے معلوم نہ تھا کہ انہوں نے کیوں بلایا ہے، انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر ایک مکان کے دروازے پر کھڑا کر دیا۔ میرا سانس پھول رہا تھا، حتیٰ کہ ذرا دم میں دم آیا۔ پھر انہوں نے تھوڑا پانی لے کر میرے منہ پر اور سر پر ہاتھ پھیر دیا، پھر مجھے مکان کے اندر داخل کر دیا۔ میں نے کمرے میں چند انصاری عورتوں کو دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ خیر و برکت اور نیک فال کے ساتھ آؤ۔ میری والدہ نے مجھے ان کے حوالے کر دیا۔ انہوں نے مجھے سنوارا، تیار کیا، پھر چاشت کے وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو ان عورتوں نے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دیا۔ اس وقت میری عمر 9 سال کی تھی۔ دوسری روایات میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چارپائی پر بیٹھے تھے اور حضرت ام رومان نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کے پاس بٹھا دیا۔ یہ آپ کی اہلیہ تھی۔ تب بیٹھے ہوئے تمام مرد اور عورت گھر سے باہر نکل گئے۔ جب سب لوگ گھروں کو چل دیے تو رسول محترم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے ساتھ وفا فرمایا۔ ایک اور روایات میں آتا ہے کہ حضرت اسماء بنت اویس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس
جواف کے دوران وہاں موجود تھی۔ خدا کی قسم اس دن کوئی بھی ایسا کھانا نہ وہاں موجود تھا سوائے دودھ کے ایک پیالے کے، جس میں کچھ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوش فرمایا اور بقیہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دیا۔ وہ پیالہ لینے سے شرما رہی تھی، پھر میں نے ان سے کہا کہ نبی کے دستے مبارکہ کو رد نہ کرو، یہ لے لو۔ تب انہوں نے شرماتے ہوئے لے لیا اور تھوڑا سا پیا۔ امام طبری لکھتے ہیں کہ بعض روایات کے مطابق مدینہ آنے کے بعد 18 ماہ بعد ذی القعدہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ شب شاش ہوئے، اور بعض روایات میں نے 17 ماہ اور شوال کا مہینہ لکھا ہے، اور نکاح کے وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 6 سال تھی اور کہیں 9 سال۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمارے ولیمے پر اونٹ، بکری یا کوئی جانور ذبح نہ کیا گیا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس گھر میں دلہن بن کر آئی تھی وہ کوئی عالی شان اور بلند و بالا عمارت پر مشتمل نہ تھا۔ مسجد نبوی کے چاروں طرف چھوٹے چھوٹے حجرے تھے اور انہی میں ایک حجرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مسکن تھا۔ یہ حجرہ مسجد کی شرقی جانب تھا اور اس کا دروازہ مسجد کے اندر کھلتا تھا۔ گھر یا حجرے کا صحن ہی مسجد نبوی کا صحن تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے وہ فضیلتیں ملی جو مجھ سے پہلے کبھی بھی کسی عورت کو نہ ملی ہوں گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سوا کسی دوسری کنواری عورت سے شادی نہ کی۔ آپ پر وحی نازل ہوئی تو آپ میرے پاس ہوتے تو آسمانوں میں میری بارات میں آیات ہوئیں اور ساری دنیا میں سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبوب تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا اور آخرت کا اختیار دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت بھی میرے سے ٹیک لگائے ہوئے تھے، اور جب وصال ہوا تو میری ہی باری کا دن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین بھی میرے ہی غار یعنی حجرے میں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری وقت میں مسواک نرم کرنے کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دی۔ ان کا لعاب مسواک کو لگا کر جو مسواک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ 18 سال کی عمر میں بیوہ ہو گئیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 9 برس تک اور کہیں 10 برس تک زندگی بسر کی۔ 9 سال کی عمر میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں، اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتقال فرمایا تو ان کی عمر 18 برس تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تقریباً 48 سال تک زندہ رہیں اور 58 ہجری میں وفات ہوئی۔ اس وقت ان کی عمر 66 سال تھی۔ وصیت کے مطابق جنت البقیع میں رات کے وقت دفن کیا گیا۔ تو ناظرین، یہ چھوٹی سی ویڈیو تھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پیاری لاڈلی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اسے لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور کمنٹ باکس میں اپنی خوبصورت اور قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ اگر آپ اسی طرح کی انفارمیشنل ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔